جیا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے ہر نبی کو بڑی بڑی شانیں، بڑی بڑی عزتیں، بڑی بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یاد جاگنا ہے، اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی وہ ہوئے کہ جو ایڑی کی ٹھوکر مارے چشمے پھوٹ پڑے، ڈنڈا مارے، عصا مارے، چشمے پھوٹ پڑے، مردوں کو کہیں قم بإذن اللہ، مردے زندہ ہو جائیں، آگ کے اندر آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ کے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کئی نبی وہ ہیں جنہیں میرے رب نے بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ ہر نبی کو رب نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اب جملہ آنے لگا ہے، میں دیکھوں گا میرے نبی کی محبت رکھنے والے اس کو کس طرح سنتے گئے۔ جو شانیں اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو عطا فرمائی، وہ اکیلے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو آ گیا وہ معاملہ کہ جو شانیں پچھلوں کے پاس ہیں وہ میرے نبی کے پاس ہیں، بلکہ بدرجہ اتم، بطریقے اتم میں حضرت سیدنا حضرت موسیٰ اپنی بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا ہاتھ چمک جاتا ہے۔ میرا نبی چھڑی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، چھڑی روشن ہو جاتی ہے۔ میرا نبی چھڑی ہاتھ میں رکھتے ہیں، چھڑی روشن ہو جاتی ہے۔ میرا نبی اپنے صحابی کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ماتھا روشن ہو جاتا ہے۔ میرا نبی اپنے صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، میرے نبی کے صحابی کا چہرہ اتنا روشن ہو جاتا ہے، وہ کمرے میں جاتے ہیں، کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم صحابی کے چہرے پہ تکتے تھے، ہمیں ان کے رخساروں میں اپنی تصویریں نظر آ جایا کرتی تھی۔ میرے دوستو، یہ تو کلیئر کنفرم ہے، جو شانیں میرے رب نے اپنے پچھلے نبیوں کو عطا فرمائی، وہ ساری کی ساری شانیں میرے نبی کو رب نے بدرجہ اتم عطا فرمائی۔ بھائی میں بدرجہ اتم کا لفظ بول رہا ہوں، بدرجہ اتم عطا فرمائی۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، میرا نبی تو نبی ہے، میرے نبی کے صحابی عمار بن یاسر کے لیے میرے رب نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ ذرا توجہ سے سننا ہے، وہاں حضرت ابراہیم نے یہ جس وقت آگ کے اندر انہیں ڈالا گیا، میرا رب فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے آگ کو حکم دیا، او آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، دھیان رکھے ہو جی، او آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ یہ قربان اللہ کے خلیل پر ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور میرے نبی کا صحابی عمار بن یاسر آگ میں چل رہے ہیں، میرا نبی پاس سے گزرے، فرمایا آگ میرے عمار پہ ٹھنڈی ہو جا۔ میرے نبی کا کہنا تھا آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ارے نبی پر خود پہ آگ ٹھنڈی ہونا یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن غلاموں پہ آگ ٹھنڈی ہو جانا یہ مدینے والے نبی کا کمال ہے۔ تو پھر کہنا ہے نا ہم نے کنوں کما تیرے جیا ہے تیرے، کنوں کما تیرے جیا ہے تیرے، ہے تیرے جیا سونا نبی میں لبا دیتا جے ہوے کوئی ہے، میں لبا
بس اتنا پتا آقا تیرے یا مصطفیٰ خیر الورا ہے تیرے، میرے رب نے تیرے میرے نبی کو کچھ تو وہ دیا ہے جو اور نبیوں کو دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے دیا، یعنی جو پچھلوں کو دیا وہ اکیلا سب کچھ میرے نبی کو دیا۔ ذرا بات تو کرو، انگلی تو اٹھاؤ، وہ کون سا کمال ہے جو پچھلوں کو ملا میرے نبی کو نہیں ملا؟ ہائے ہائے ہائے، پچھلوں کو ملا میرے نبی کو نہیں ملا۔ حضرت داؤد کے ساتھ پرندے اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، میرے نبی کا کھانا بھی تسبیح پڑھتا تھا، میرے نبی پر پتھر سلام پڑھتے تھے، میرے نبی پہ درخت درود سلام پڑھتے تھے۔ او میرے دوستو، اور پرندوں کا تسبیح پڑھنا یہ بھی بڑا کمال ہے، لیکن پتھروں کا کلمے پڑھنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ تیرے میرے پاس وقت بڑا شارٹ ہے، میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بتا دیا جائے ہم سنی میلاد کسے کہتے ہیں؟ بابا سنی میلاد اسے کہتے ہیں کہ نبی کی عظمتوں کا بیان ہو، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بڑے سارے یہاں سے نبی کی عظمتوں کی بات سن کے جاتے ہیں، دلوں میں محبت رسالت کا چراغ جلتا ہے، محبت رسالت کا چراغ جلتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ درود و سلام ہے یا میرے نبی کی محفل میلاد ہے۔ کنوں کماں تیرے جیا ہے تیرے نبی سونیا من مانیا تیری تعریف وچ اے سارا قرآن عربوئے جمدے والیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا سٹیج سے بھی آواز آئے، عربوئے جمدے والیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا۔ میں عرض کر رہا تھا میرے حضرت امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں عشق اگر پیدا کرنا ہو دو کام کرنے شروع کر دو، حضور کی محبت پھیلانی ہو دو کام کرنے شروع کر دو۔ اے امام بتاؤ کون سے دو کام؟ ہم تو 10 کرنے کو تیار ہیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1 حضور کا درود عام کر دو، نمبر 2 محفل میلاد عام کر دو۔ آج میرے دوستو میری امت کا نوجوان بھلے وہ بد عمل لے بھلے وہ بد کردار صحیح، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں، مولویوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کیا ہے کہ جناب یہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مانا ملا جی لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، ارے شاید تیری دین سے مراد 2 نمبر مولوی ہو۔ میں یہ مانتا ہوں کہ مولویوں سے شاید دور ہو رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم گئے یہ امت حضور کے قریب ہو رہی ہے۔ میرے دوستو اگر میں اس بات پہ یہاں دلائل دوں تو سینکڑوں دلائل ہیں۔ ابھی فیض آباد کا دھرنا دور نہیں ہوا ہے، اسی قوم نے وہاں سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، مطلب سیاست نہیں ہے، مقصد دولت نہیں ہے، مقصد فقط حضور کی ختم نبوت ہے۔ یخ بستہ راتوں میں ان لوگوں نے اس سردی کا مقابلہ کیا ہے، مقصد فقط حضور کی ذات ہے۔ اور اس وقت بھی نوجوان
95% یہاں بیٹھے ہوئے گئے. اب ان سے کوئی پوچھے نہ پیسے کا لالچ ہے نہ عہدے کا لالچ ہے نہ سیاسی کوئی عہدے کا لالچ ہے نہ کوئی کسی نے زبردستی یہاں بلایا ہے. یہ جتنے بھی آئے ہیں صرف حضور کے لیے آئے ہیں. یہ دیکھو یہ میرا بھائی ابو بکر اس کے سارے ساتھی. ارے یہ تم نے اتنے مہینے پہلے اس محفل کی تاریخیں علماء سے لے لی ثنا خانوں سے لے لی پھر یہ اتنا بڑا انتظام. ذرا سوچو 1% بھی اس میں ذاتی کوئی فائدہ ہے نہ جیب سے پیسے لگ رہے ہیں. مطلب یہ گئے ہمارے عمل کمزور صحیح ہماری داڑیاں نامکمل صحیح ہماری عبادتوں کے اندر کمزوری صحیح لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی امت حضور کی ذات سے مخلص نظر آتی ہے. اور اس کے پیچھے نہ مولویوں کا کردار ہے نہ پیر ڈرامے کرے کہ ہم نے تیر مارا ہے نہ یہاں کسی جماعت نے ڈرامے کیے کرے کہ جماعت نے کچھ کیا ہے. میرے دوستو اگر پیچھے غور کرو ان جوانوں کے دلوں میں یہ جو عشق نبی کی آگ ہے اس کے پیچھے مرکزی کردار میرے نبی کے میلاد کا ہے. اسی لیے تو ہم سب اور اگلی بات چونکہ یہ میلاد امتی کو نبی سے جوڑتا ہے امتی کو نبی سے جوڑتا ہے. ہر وہ چیز جو نبی سے امتی کو جو شیطان کو بڑی تکلیف دیتی ہے یہ بات ہے نا. اس لیے میرے دوستو شیطان کو نماز تکلیف دے ہم نماز پڑھیں گے. داڑھی تکلیف دے ہم داڑیاں رکھیں گے. مسواک تکلیف دے ہم مسواک کریں گے. اور اگر میلاد تکلیف دے میلاد کریں گے. اسی لیے ذرا دیکھو یہ قبرستان کے ساتھ ایک پلاٹ ہے ادھر نبی نبی ہو رہی ہے صدقہ میلاد ہے ریزن میلاد ہے. وہ لوگ اپنے نظریے پہ اپنے جملوں پہ ریوزٹ کریں جو کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو. ارے بابا یہ میلاد کی برکتیں ہیں. اتنے 100 بندہ یہاں بیٹھ کے حضور کی ذات کا ذکر سن کے خوشیاں منا رہا ہے محبتیں دکھا رہا ہے درود پڑھ رہا ہے سلام پڑھ رہا ہے سبحان اللہ کی صدا لگا رہا ہے. وجہ میلاد ہے. پھر مجھے کہنا ہے نہ کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے ہے خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد. اللہ اکبر. میرے دوستوں میلاد کیا ہے؟ نبی کی شانوں کا بیان ہے. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں ذرا سنو. ہر نبی کو میرے رب نے جو کچھ دیا بدرجہ عظم میرے نبی کو ملا ہے. اور کچھ ایسی نہیں کچھ نہیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں میرا نبی واحد و یکتا ہے جن میں میرا نبی واحد و یکتا ہے. میرے نبی ادھر میرے نبی جیسا نبیوں کی صف میں بھی کوئی نظر نہیں آتا رسولوں کی صف میں بھی نظر نہیں آتا پیغمبروں کی صف میں بھی نظر نہیں آتا. میں نے ایک دن پوچھا ملا جی آپ کی شان حقیقت کیا ہے؟ وہ جی میں تو بڑا کمزور ہوں. میں نے کہا ولیوں کا نہیں جی ولیوں کا نوکر ہوں. میں نے کہا کروڑوں ولی ملے صحابی نہیں بن سکتے لاکھوں صحابہ ملے ایک نبی کا درجہ نہیں پا سکتے.
सवा लाख नबी मिल जाएं, मेरे नबी के बराबर नहीं हो सकते। अब खुद ही बता, फिर तू और मैं नबी जैसे, नबी हम जैसा कैसे हो सकता है? तो फिर सदा लगानी बनती है ना तेरे जया है या मुस्तफा खैरुल